السلام علیکم۔ بیگم شاہینہ شاید آج پھر بہت پریشان تھی۔ مہمان آ کر واپس چلے گئے۔ مہمانوں کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ چائے کے ساتھ کیک، چکن سینڈوچز، گاجر کا حلوہ اور بیسن کی ٹکیاں بھی رکھی گئی۔ مہمانوں نے بڑے شوق سے اپنی بھوک مٹائی، مگر جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کے بارے میں یہی کہا کہ ہم فون پر بتائیں گے۔ بادل امنڈ امنڈ کر آ رہے تھے۔ یخ بستہ شمالی ہوائیں رگوں میں خون منجمد کر رہی تھیں۔ طوبیٰ، مینا اور سدرا سارے کام ختم کر کے اپنے اپنے کمروں میں خاموش اور اداس بیٹھی تھی۔ اتنا بڑا گھر سوائے وحشت اور ویرانے کے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاہد بھی اپنی لاابالی طبیعت کے باوجود کچھ پریشان رہنے لگے تھے۔ کالی گھٹائیں اب برسنے کے موڈ میں تھیں۔ ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سرمے کی طویل رات کسی بھی خوشی کے بغیر اس گھر میں اتر آئی تھی۔ بیگم شاہینہ کے ذہن پر تاریکی چھانے لگی۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور تینوں جوان تھیں۔ طوبیٰ 2 سال سے ایم اے کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ مینا نے ایم اے انگریزی پارٹ 1 پاس کر لیا تھا، پارٹ 2 کے پرچے دے چکی تھی۔ سدرا بی اے کا امتحان دے کر فارغ تھی۔ جب طوبیٰ نے بی اے کا امتحان میں داخلہ لیا تو شاہینہ نے چپکے چپکے رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ پھر رشتے کروانے میں ماہر بیگم راشد سے رابطہ کیا اور بہت سے لوگ آئے، لیکن بغیر کوئی جواب دیے ہی واپس چلے جاتے تھے۔ ان 6 سالوں میں طرح طرح کے لوگ آئے، لیکن ان کی بیٹیوں کے مقدر سوئے رہے۔ شاہد کے 3 بھائی تھے اور اس کی 4 بہنیں تھیں۔ باقی دونوں ان سے چھوٹے تھے، عام متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہد خوش قسمتی سے پڑھ لکھ کر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لگ گیا۔ اس کی شادی بھی عام شکل و صورت کی، مگر افسر باپ کی بیٹی اور فوج میں اعلیٰ عہدیدار کی بہن شاہینہ سے کر دی گئی۔ شارق اور حامد ابا کے ساتھ کپڑے کی دکان پر کام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ عقیلہ اور صدف آ گئی۔ دونوں آپس میں رشتہ دار تھیں، مگر شاید لوگوں سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ بھلے وقتوں کا بنایا ہوا ڈبل سٹوری کا گھر تھا۔ 10 مرلے کے پلاٹ پر شارق نیچے والے پورشن میں اماں ابا کے ساتھ رہنے لگا اور حامد کو اوپر والا پورشن دے دیا۔ اماں ابا جب چاہتے اوپر والے پورشن میں جا سکتے تھے۔ ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ دونوں بہوئیں جی جان سے ساس سسر کی خدمت کرتی تھیں۔ کبھی ناک منہ نہیں چڑھایا، نہ ہی کبھی شادی شدہ نندوں کے آنے پر نخرہ یا ماتھے پر بل ڈالا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شارق اور حامد اپنی اپنی بیویوں کو بتا چکے تھے کہ وہ ہمارے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کریں گی اور ماں باپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ان کی خدمت اور عزت کرو گی تو تم بھی عزت پاؤ گی۔ ہماری بہنوں نے کبھی کبھار آنا ہوتا ہے، ان کی خاطر مدارت کرنا، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو۔ عقیلہ اور صدف بھی متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ خاوندوں کو ناراض کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے ساس سسر کی خدمت اور نندوں کی خاطر خدمت کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر شوہروں کو شکایت کا موقع ہی نہیں دیا۔ شاہینہ سے شادی کے بعد شاہد اونچی سوسائٹی کا فرد بن گیا، کچھ اپنی ملازمت کی وجہ سے، کچھ سسرال والوں کی وجہ سے۔ وہ اب چھوٹے لوگوں کو منہ لگانے کا قائل نہیں تھا۔ یہ لوگ خواہ مخواہ اپنی مجبوریاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بھی کیا بھوک اور مجبوری ہوتی ہے کہ ہر ماہ قرض لے لے کر زندگی گزارے۔ یہ لوگ فضول خرچیاں بہت کرتے ہیں۔ ان کے پاس پیسے آ جائیں تو انہیں ضرورتیں یاد آ جاتی ہیں، اس لیے ان ضرورت مند سفید پوشوں سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کیا کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ شاید اس لیے اپنے بھائیوں سے بھی کم ہی ملتا تھا۔ ماں باپ سے ملنا مجبوری تھی، کبھی کبھی ملنے آ جاتا۔ شاہینہ سرکاری کرائے پر ملے ہوئے کھلے گھر میں شاہد کے ساتھ رہ رہی تھی۔ سسرال کے ڈربے میں وہ تو بمشکل 2 دن نکال سکی تھی، وہ بھی مجبوری۔ اس نے پہلے دن سے طے کر لیا تھا کہ ہم ان غریب قسم کے سسرال والوں کو منہ نہیں لگائیں گے، اس لیے سوچے سمجھے بغیر
اور منصوبے کے تحت جب بھی شاہد کے امی ابا اپنے بیٹے سے ملنے آتے وہ بیمار ہو جاتی، اسے پتہ چلتا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی۔ سائیکاٹرسٹ سے وقت لیا جاتا، شاہد کو بھی کونسلنگ کے لیے بیوی کے ساتھ ہی سائیکاٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا۔ امی ابا راہ تکتے رہ جاتے، پھر شاہد اپنی امی اور ابا کو شاہینہ کی بیماری کے بارے میں بتاتا۔ اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اس کو بری لگ جائے، اس پر کام کاج کا بوجھ نہیں ڈالنا، ملازمہ آپ کے کپڑے دھو دے گی، اگر ملازمہ کے پاس وقت نہ ہو تو واشنگ مشین میں ڈال کر کپڑے نتھار کر ڈرائر میں ڈال کر خوش ہو جائیں گے، خود ہی کر لینا۔ امی شاہد کا منہ تکتے رہ جاتی، اور ہاں امی آپ کو صبح اٹھنے کی عادت ہے، کچن میں سارا سامان موجود ہے، آپ چائے بنا کر پی لینا، شاہینہ کو جگانا نہیں، اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اس کی طبیعت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اتنی ہدایات سن کر امی تو اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیتی ہیں اور ایک دو دن کے اندر ہی شارق اور حامد کے پاس چلی جاتی ہیں۔ جب شاہینہ کی نندیں اپنے بھائی کے گھر آتی تو بھی شاہینہ اپنی مرضی کرتی، دل چاہتا تو ان سے بات کر لیتی ورنہ اپنے کمرے میں گھسی رہتی، یا پھر اپنے رشتہ داروں سے اور اپنی بہنوں سے فون پر لمبی لمبی گفتگو میں خود کو مصروف کر دیتی۔ اگر کبھی وہ زیادہ دن کے لیے رہنے آ جاتی تو شاہینہ کو ڈپریشن ہو جاتا، پھر ڈاکٹروں کے ساتھ گھنٹوں کے حساب سے کونسلنگ کے نام پر وقت گزارا جاتا، وہ بھی اپنا سامان سمیٹتی اور گھر خالی چھوڑ کر آنے کا بہانہ کر کے واپسی کی راہ لیتی۔ شاہینہ کے میکے والے جب چاہتے آتے، میکے کے دور دور کی رشتہ داریاں بھی نبھائی جاتی۔ شاہینہ کی والد تو زیادہ تر شاہینہ کے پاس ہی رہتے تھے کیونکہ بہو نے ان سے ان کی بنتی نہیں تھی، اور شاہینہ کے گھر وہ اپنی مرضی سے رہتے اور وہیں ان کے بھی دور نزدیک کے رشتہ دار انہیں ملنے آتے، یوں مہمانوں کی فوجیں آتی اور موجیں اڑاتی۔ اس دوران شاہینہ کو بھی ہلکا سا سر درد نہ ہوتا، زندگی انہیں رنگوں کے ساتھ گزارنی پڑتی۔ تینوں بھائیوں کی اولادیں جوان ہو گئیں، شارق کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، حامد کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، عقیلہ اور شارق کی بیٹیوں کے تو جوان ہوتے ہی رشتے آنا شروع ہو گئے، وہ بھی تو ماؤں کی دیکھا دیکھی، دادا دادی کی خوب خدمت کرتے اور دعائیں لیتے۔ ایک بار دادی کے کندھے پر فریکچر ہو گیا، سخت گرمی کا موسم تھا، شارق اور حامد کی بیٹیوں نے اس طرح محبت سے آگے بڑھ چڑھ کر دادی کی خدمت کی کہ لوگ رش کر اٹھے۔ اس خدمت گزاری کا اثر تھا اور بزرگوں کی دعائیں تھیں کہ ان کے جھٹ رشتے ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، اور اپنے گھروں میں بھی اسے لگن، محنت اور محبت سے دلوں میں حکمرانی کرنے لگی۔ اس طرح حامد کی بیٹیاں بھی بڑی ہوئیں تو انہیں بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا، بڑی عزت و آبرو سے اپنے گھروں کو سدھاری گئیں۔ شاہینہ اور شاہد کی 3 بیٹیاں تھیں، بڑی ہوئی تو ان کے رشتوں کے لیے شاہینہ نے کوششیں شروع کر دیں، رشتے کروانے میں ماہر بیگم راشد سے بھی کہا گیا۔ اپنے رشتہ داروں میں کئی اچھے رشتے موجود تھے مگر لڑکوں کی ماؤں نے اور بہنوں نے سیدھی منہ بات نہیں کی، بہت سے لوگ آئے، لڑکیوں کو بھی پسند کر لیا لیکن بات آگے نہیں بڑھی۔ ایک دن بیگم ارشد نے شاہینہ کے اصرار پر بتایا کہ جو رشتے آتے ہیں وہ فیملی بیک گراؤنڈ جاننا چاہتے ہیں، شاہد کے بھائیوں سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے محلے والوں سے شاہینہ کے بارے میں ضرور پتہ کرتے ہیں، اور ہر ایک سے انہیں یہی جواب ملتا ہے کہ شاہینہ تو اپنے سسرال والوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہے اور میکے والوں کو سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بیٹی ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہے، اس لیے شاہینہ کی بیٹیاں بھی تو شاہینہ کی طرح سسرال والوں سے دور رہنا ہی پسند کریں گی۔ ایسی بہوؤں کو لانے کا کیا تصور جو خاوند کے بہن بھائیوں اور ماں باپ کو دیکھ کر بیمار پڑ جائیں یا ان پر خاموشی اور ڈپریشن طاری ہونے لگے۔ اس لیے شاہینہ بیگم ارشد نے بات ادھوری چھوڑ کر پوری کر دی۔ آج شاہینہ کے اندر ایک گہرا سناٹا چھا گیا اور نہ ختم ہونے والی تاریکی در آئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مکر و فریب سے اسے کیا حاصل ہوا، اپنی اولاد کے مقدر پر تالے لگا دیے، جوانی میں صبر اور حوصلے سے گھل مل کر وقت گزارا ہوتا تو آج سرخ روح ہوتی۔ کل اس نے
ببول کی کاشت کی تھی، آج اس لیے دامن کانٹوں سے بھرا پڑا ہے۔ عقیلہ اور صدف کی طرح محنت کر کے گلاب کاشت کیا ہوتا تو آج ہر طرف محبت کی مہک پھیلی ہوتی، گھر وحشت اور ویرانی کا منظر نہ پیش کر رہا ہوتا۔ طوبیٰ، مینا اور سدرا اس طرح آہستہ آہستہ خود اعتمادی سے محروم نہ ہوتی۔ کاش، اے کاش شاہینہ جتنا بھی افسوس کر لیتی، گزرا وقت تو واپس نہیں آ سکتا تھا۔ ساس سسر دوبارہ زندہ ہو کر اسے معاف نہیں کر سکتے تھے۔ شاہد کو جتنا بھائیوں سے دور کیا، اس کی سزا ملے بغیر کیسے معافی ہو سکتی تھی؟ فصل بونے کے وقت وہ تکبر، سرمستی، نفاق، تفاخر اور ناپسندی کے بیج ڈالتی رہی۔ اب فصل کاٹنے کا وقت آ گیا، اب جو بویا تھا وہی کاٹنا تھا۔ سوچا کہ شاہینہ سچ مچ ڈپریشن میں چلی گئی اور اب کونسلنگ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی رات کے سناٹے میں شاہینہ کی چیخنے کی آوازیں گونجنے لگتی، کبھی دوپہر کو وہ منہ نوچ رہی ہوتی، کبھی شام کو خالی بیٹھی خلاؤں میں تکتی رہتی، کبھی صبح صبح لان میں نکل جاتی اور پودوں سے باتیں شروع کر دیتی۔ اور اب جو رشتہ دار بھی آتے